بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، یونیورسل ٹیسٹ ماسٹر چینل کی جانب سے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے جنرل سائنس کی ایک سیریز شروع کی ہے جو کہ ہے ہمارے پاس کلاس 5 یعنی گریڈ 5 کا بک ہے۔ اس کے 8 یونٹ میں اپلوڈ کر چکا ہوں۔ ابھی میں اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں یونٹ نمبر 9 جو کہ ہے چیپٹر اسپیس اینڈ سیٹلائٹ کے بارے میں ہے یہ چیپٹر۔ دوستو، اس چیپٹر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے یونیورسل ٹیسٹ ماسٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو آپ ضرور سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں۔ چلتے ہیں اس کے چیتا جو ہمارے پاس جو ٹاپکس ہیں اس کو ذرا چیتا جو اس کے نکات ہیں اس کو ذرا ہم ڈسکس کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آخر میں اس کے ایکسرسائز کو ہم سالو کریں گے۔ ہمارے پاس یہ آپ دیکھ لیں، ہمارے پاس اسپیس اینڈ سیٹلائٹ چیپٹر نمبر 9 ہے ہمارے پاس اسپیس اینڈ سیٹلائٹ۔ اس میں ہمارے پاس جو فرسٹ ٹاپک ہے وہ ہے اسپیس ایکسپلوریشن کے بارے میں ہے، لیکن یہاں پر ہم ذرا پڑھتے ہیں اس کو۔ اسپیس سین از شون in the following photograph. Can you recognize the various object in it? Make a list. یہ اس کو آپ دیکھ لیں، اس میں کون کون سے آبجیکٹس ہیں، مجھے آپ فیڈ بیک میں میسج میں آپ بتا سکتے ہیں کہ کون کون سے اس میں آبجیکٹ ہے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ When we look up at the sky on a clear night, we see countless tiny light commonly known as star. But scientifically, they are not all star. In fact, they include galaxies, stars, planets, moon, and some other objects. All these objects are called heavenly bodies. These heavenly bodies are a part of the vast space around us, which collectively known as the universe. اچھا، سمجھ آپ کو آ گیا ہوگا۔ اسپیس ایکسپلوریشن ہے ہمارے پاس، اس میں فرسٹ ٹاپک۔ اس کو ذرا ریڈ کرتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، ہو سکتا ہے اس میں سے آپ کو MCQs آ جائے۔ اسپیس ایکسپلوریشن ہے ہمارے پاس۔ آفٹر سیئنگ دا ہیونلی باڈیز ون بیکمس کیوریس ٹو نو the realities of the earth and space. The invention of rocket made it possible to travel beyond our atmosphere into the vast space. We also could know how our earth and solar system came into existence. The space age began on October 4, 1947. اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، یعنی ہمارے پاس جو اسپیس ایج ہے وہ کب سے شروع ہوا؟ اکتوبر 4، 1957۔ اس طریقے بھی سوال آ سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو فرسٹ سیٹلائٹ جو تھا وہ کب، آرٹیفیشل سیٹلائٹ کب لانچ ہوا تھا، تو اسی سے ہمارے پاس اسپیس کی ابتدا ہوئی تھی۔ تو یہ تھا ہمارے پاس 4 اکتوبر 1957 میں، اور یہ سوویت یونین نے کیا تھا۔ when Soviet Union launched Sputnik 1 in the orbit of the earth، تو یہ ہمارے پاس Sputnik جو ہے یہ آرٹیفیشل سیٹلائٹ سوویت یونین نے لانچ کیا تھا، یہ 1957 4 اکتوبر کو۔ اچھا، this was followed by America and some other countries who launched many other spacecraft. They are monitoring weather condition, long range radio and television transmission, precise navigation and exploration of the earth resources. اچھا، آگے چلتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس اور کیا ہے۔ یہاں پر اگر ہم دیکھ لیں، اچھا، the role of NASA. NASA ہمارے پاس یہ ایبریویشن ہے نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن۔ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، کبھی کبھار ایسے بھی آ سکتا ہے کہ ناسا ہمارے پاس کس کا ایبریویشن ہے، تو یہ ہمارے پاس ہے نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن۔ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ناسا از این امریکن ایجنسی۔ ہمارے پاس ناسا جو ہے یہ امریکن ایجنسی، اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اٹ از ریسپانسبل فار اسپیس ایکسپلوریشن اینڈ ایویشن۔ اچھا، as a result of its space activity, the man stepped on the moon on 20th July 1969۔ ہمارے پاس یعنی جب سب سے پہلے جو تھا مون پر، چاند پر سب سے پہلے جو قدم رکھا گیا تھا تو یہ تھا 1969 میں، اور یہ جو آدمی جو تھا اس کا نام تھا، ہمارے پاس جو سائنٹسٹ تھا اس کا نام تھا ہمارے پاس نیل آرمسٹرانگ۔ صحیح ہے، اور یہ 20 جولائی 1969 کو اس نے سب سے پہلا قدم جو چاند پر رکھا تھا۔ اچھا، ناسا ہیز سینٹ اسپیس کرافٹ ٹو the other planets of the solar system as well for investigation purposes.
The instrument and devices installed on them are sending us valuable information regarding their environment. And other big achievement of NASA is the establishment of International Space Station. अच्छा, ये जो इसमें जो हमने बातें की इसको आपने याद रखना है, सही है। अच्छा, आगे चलते हैं कि आगे इसमें हमारे पास क्या है। अच्छा, ये एक पिक्चर है हमारे पास, आप देख रहे हैं ह्यूमन फर्स्ट स्टेप ऑन मून, ये हमारे पास उसकी पिक्चर है। अच्छा, फॉर योर इंफॉर्मेशन ये भी आपने याद रखना है, मीर MIR द रशियन स्पेस स्टेशन ऑर्बिट, ये हमारे पास रशियन स्पेस स्टेशन ऑर्बिट का नाम है मीर ऑर्बिट फॉर 15 ईयर एट अ हाइट ऑफ 300 किलोमीटर। द साइंटिस्ट परफॉर्म मेनी फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट्स इन इट, तो इसको भी आपने याद रखना है। आगे चलते हैं कि हमारे पास इसमें और क्या है। अच्छा, यहां पर अगर हम देख लें, दिस वाज अ जॉइंट प्रोजेक्ट विद द कोलैबोरेशन ऑफ स्पेस सेंचुरीज ऑफ रशिया, जापान, कनाडा एंड यूरोप। इट्स साइज इज ग्रेटर देन अ फुटबॉल ग्राउंड। इट हैज बीन ऑर्बिटिंग द अर्थ एट अ हाइट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर for the last 20 years. It completes its one revolution around the earth in 90 minutes. ये जो सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च किया था, तो ये हमारे पास मुख्तलिफ जो कंट्रीज हैं उन्होंने इकट्ठा लॉन्च किया था। इसमें हमारे पास रशिया, जापान, कनाडा और यूरोप शामिल थे। और ये जो सैटेलाइट है ये तकरीबन जमीन से 400 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर ऊंचाई पर है, और हमारे पास यानी 20 साल से ये है। और इसने ये जो अपना एक रिवोल्यूशन जो कंप्लीट करता है अराउंड द अर्थ, ये 90 मिनट्स में कंप्लीट करता है। अच्छा, द साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड visit this space station and many of them stay in it for several months. Space shuttles is used to go and come back from the station. More than 250 scientists have benefited for their research work in its specific and gravity-free environment. अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, इसको भी आपने याद रखना है। सोवियत यूनियन sent Sputnik 2 in space on 3rd November 1957 that carried first living thing, a dog. इसको भी आपने याद रखना है, इससे भी MCQs आ सकता है। अच्छा, अगला जो टॉपिक हमारे पास सैटेलाइट के बारे में है, an object moving around a very big heavenly body due to its gravity is called a satellite. सैटेलाइट किसको कहते हैं कि हमारे पास an object moving around a very big heavenly body due to its gravity, that is called satellite. The moon revolves around the earth. It is a natural satellite of Earth. इसको आपने याद रखना है कि अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या हमारे पास, तो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट जो है वो है मून। मून जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द रिवोल्यूशन करता है। आगे चलते हैं कि इसमें हमारे पास और कौन से टॉपिक है। यहाँ पर अगर हम देख लें, तफसील दिया गया है द मून ऑफ अदर प्लैनेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, लाइकवाइज सम अदर प्लैनेट हैव आल्सो देयर मून अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिसर्च। तो हमारे पास मार्स जो है इसके 2 मून है, ये याद आपने रखना है। जुपिटर के 79 मून है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि हमारे पास मार्स के कितने मून हैं, तो 2 है। जुपिटर के कितने हैं, 79 है। सैटर्न के कितने हैं, 82 है। यूरेनस के कितने हैं, 27 है। नेपट्यून के कितने हैं, 14 है। ये 5 जो सैटेलाइट है इसके मून जो यहाँ पर तादाद दी गई हैं, इसको आप ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसको आप लाजमी याद रखें। अच्छा, ट्राई इट आउट। वेरी fascinating moons of Jupiter and Saturn can be seen by using even a moderate power handy telescope. Seek help from internet for location in the sky. यानी हम एक पावरफुल मॉडरेट टेलीस्कोप से जुपिटर एंड सैटर्न के जो हमारे पास मून है उनका नजारा हम कर सकते हैं। अच्छा, डू यू नो द ब्राइट ऑब्जेक्ट दैट वी सी ऑन द हॉरिजन जस्ट बिफोर सनराइज और आफ्टर सनसेट is the planet Venus. It is also called morning star. यानी हमारे पास जो मॉर्निंग स्टार जिस है ये हमारे पास वेनस प्लेनेट है, सही है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पर
डू यू नो एक और है हमारे पास, दैट इज द अर्थ रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसको भी आपने याद रखना है। डू यू नो आप जानते हैं कि द अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, हिंस द सन मून एंड स्टार अपीयर मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इसको भी आपने याद रखना है। आगे अगला जो टॉपिक हमारे पास, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। The spaceship which are made by human to revolve around the earth are called artificial satellite। यानी हमारे पास ऐसे स्पेसशिप जो कि हमारे पास ह्यूमन ने बनाए हैं, इंसानों ने बनाए हैं और वो अर्थ के गिर्द घूमते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहेंगे। These are sent into space by a rocket and are given a right speed for their height. The higher the satellite, the slower is its speed and longer is the time required to complete its one orbit। तो इसको भी आपने याद रखना है। अच्छा, डू यू नो है हमारे पास 100 of satellite have been sent into space। We can see some of them like moving star on a clear night sky। अच्छा, आगे चलते हैं कि आगे इसमें और क्या है। यहाँ पर अगर हम देख लें, हमारे पास एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। A satellite carrying a Hubble Space Radio Telescope uses radio signal for space exploration and send information to us। इसको भी आपने याद रखना है। अच्छा, आगे हमारे पास importance of artificial satellite है। Can you tell which benefit we get from artificial satellite? Radio, television transmission and information by internet reach in each part of the world because of artificial satellite. We can make contact at far off places by telescope. We can correctly locate our position at anywhere in the world. We can predict changes in weather much earlier. This helps us to deal with the floods, storms, forest fires and other disaster effectively। उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। ये हमारे पास में मुख्तलिफ इंपॉर्टेंस है आर्टिफिशियल सैटेलाइट के, इसमें से भी MCQs आ सकता है। अच्छा, यूजेस ऑफ वेरियस सैटेलाइट जो है हमारे पास, इसमें हमारे पास जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है। सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ विद द सेम स्पीड एज दैट ऑफ द अर्थ are known as geostationary satellite। अच्छा, they orbit at a height of about 36,000 किलोमीटर, इसको आपने याद रखना है। 36,000 किलोमीटर के हाइट पर ये हमारे पास होता है। and are positioned directly above equator। they appear stationary at one place all the time when viewed from the earth। these are commonly used for communication purposes and transmit TV signal across the world। एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हमारे पास, द अर्थ रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस विद द स्पीड ऑफ 1470 किलोमीटर पर हावर ओवर द इक्वेटर, इसको भी आपने याद रखना है। ये जो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है हमारे पास, द अर्थ रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस विद द स्पीड ऑफ, अर्थ जो रोटेशन कर रहा है अबाउट इट्स एक्सिस, तो हमारे पास इसकी स्पीड हमारे पास जो है वो है 1470 किलोमीटर पर हावर ओवर द इक्वेटर है हमारे पास। आगे चलते हैं कि हमारे पास इसमें और क्या है। यहां पर अगर हम देख लें, फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉर अ सैटेलाइट टू stay in a particular orbit, it must be traveling at a specific speed. The lower the height, the faster it must be moving। इससे इस किस्म का क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास जब सैटेलाइट का जो हाइट है वो लोअर है तो स्पीड क्या होगा, तो स्पीड हमारे पास क्या होगा, फास्टर होगा सैटेलाइट का, यानी वो रिवोल्यूशन जो है वो जल्दी कंप्लीट करेगा। और जब हमारे पास सैटेलाइट का हाइट अर्थ सरफेस से ज्यादा हो तो उसकी स्पीड क्या होगा, हमारे पास कम होगा, यानी वो जब रिवोल्यूशन करेगा तो अर्थ के इर्द गिर्द तो उस पर ज्यादा से ज्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, डू यू नो हमारे पास, द होल अर्थ कैन बी कवर्ड बाय just 3 geostationary satellite for global transmission of radio and TV programs। यानी हमारे पास ग्लोबल ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो एंड टीवी प्रोग्राम के लिए 3 सैटेलाइट जो है वो सारा का सारा अर्थ जो है वो
کور کر سکتا ہے، یعنی 3 جیوسٹیشن سیٹلائٹ جو ہے وہ کور کر سکتے ہیں سارا کا سارا ارتھ۔ جب ہم 2 سیٹلائٹ جو ہوں گے ان کے درمیان اینگل کیا ہوگا، 120 ڈگری ہوگا، یعنی 120 ڈگری 120 ڈگری 120 ڈگری، تو ہمارے پاس ہول سرکل جو ہے وہ 360 ڈگری کے برابر ہے۔ تو ہمارے پاس جب 2 سیٹلائٹ کو ہم 120 ڈگری پر ایک دوسرے سے فاصلے پر رکھیں ارتھ سے کچھ ہائٹ پر، تو وہ تمام ارتھ کو کور کر سکتے ہیں، تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا، یہاں پر ہمارے پاس اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے ویدر انفارمیشن کے بارے میں۔ فار ویدر انفارمیشن پولر آربٹنگ سیٹلائٹ آر یوزڈ، دے پاس دا ارتھ فرام North Pole to South Pole. They are used to survey the Earth. As the Earth spins under their orbits, the whole Earth can be seen through them. In addition to weather conditions, these satellites are also used for the survey of the Earth, for navigation and observing other satellites. اچھا، اگلا جو ٹاپک ہمارے پاس کمیونیکیشن سیٹلائٹ کے بارے میں ہے۔ دیس سیٹلائٹ ہیلپس ٹو ٹرانسمٹ سگنل آف ریڈیو، ٹی وی اینڈ موبائل فونز فرام ون پلیس ٹو اندر۔ There are over 200 Earth-based stations for transmitting and receiving information through these satellites. یعنی ہمارے پاس 200، اس کو آپ نے یاد رکھنا کہ ہمارے پاس over 200 سے زیادہ تقریباً Earth-based station ہے ہمارے پاس، جو کہ ٹرانسمیٹنگ اینڈ ریسیونگ انفارمیشن کے لیے through these satellites یوز ہوتے ہیں۔ You can also pick up the signal directly from these satellites through dish antenna. اچھا، آگے دیکھتے ہیں کہ اس میں اور کیا ہے ہمارے پاس۔ The study of the Earth from orbiting satellite is known as remote sensing. اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے پاس۔ یعنی ہمارے پاس ریموٹ سینسنگ کسے کہتے ہیں، یا ایسے بھی آ سکتا ہے کہ the study of the Earth from orbiting satellite is known as، اس کو کیا کہیں گے، تو اس کو ہم ریموٹ سینسنگ کہیں گے۔ اچھا، یہاں پر پوائنٹ ٹو پونڈر ہے، مون از a natural satellite of the Earth. Why is it not used for telecommunication؟ تو اس کا آنسر آپ نے مجھے اپنے فیڈ بیک میں دینا ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ ہمارے پاس اس چیپٹر میں اور کیا ہے۔ یہاں پر اگر ہم دیکھ لیں ہمارے پاس گلوبل پوزیشن سسٹم کے بارے میں ہے، تو اس کو ہم ریڈ کرتے ہیں، امپورٹنٹ ہے، اس سے کویشچن آ سکتا ہے۔ Global positioning system is a process to know the location at a place. Commonly it is known، یعنی ہمارے پاس جی پی ایس جو ہے گلوبل پوزیشن سسٹم، یعنی ہمارے پاس کسی کوئی بھی ہمارے پاس پلیس ہے اس کے لوکیشن کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اس کو۔ Commonly it is known as GPS، یعنی جی مخفف ہمارے پاس گلوبل پی پوزیشننگ سسٹم۔ It is established by 24 satellites at a height of 400 kilometers orbiting the Earth in 6 sets of orbit. یعنی ہمارے پاس تقریباً 24 سیٹلائٹ جو ہے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر ارتھ سے آربٹنگ کر رہے ہیں، اور اس میں ہمارے پاس مختلف 6 سیٹس آف آربٹس ہیں، اس میں ہمارے پاس یہ آربٹ کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں ارتھ کے ارد گرد۔ اچھا، 4 signals are received at any moment by a receiver or cell phone from satellite located at different places. So the cell phone receivers work out the exact position of its location. The motorists use this system not only to well where they are, but also to select the best route to their destination. Acha, do you know an aeroplane pilot, sailor, or a desert hiker can now use a pocket-sized instrument or cell phone to find his position on the earth within 10 meter accuracy. اچھا، یہاں پر ہمارے پاس کچھ اسپیس ٹیکنالوجی کے بارے میں ہمارے پاس کچھ کی پوائنٹس ہیں مختلف آرٹیفیشل سیٹلائٹ کے بارے میں کہ یہ کب لانچ ہوئے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 4 اکتوبر 1957 کو سوویت یونین نے ایک آرٹیفیشل سیٹلائٹ لانچ کیا تھا، فرسٹ ایور سپوٹنائک 1۔ اچھا، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ پھر جنوری 31 1958 کو، یعنی ہمارے پاس 31 جنوری 1958 کو یونائٹڈ اسٹیٹ لانچ ایکسپلورر 1 ٹو ایکسپلور وین ایلن ریڈیشن بیلٹ۔ تیسرا نمبر جو ہمارے پاس تھا یہ تھا ہمارے پاس 12 اپریل کو 1961 کو سوویت کاسموناٹ یوری گاگرین بیکم دا فرسٹ ہیومن ٹو انٹر اسپیس اینڈ ریٹرن سیفلی۔ یعنی 1961 کو 12 اپریل 1961 کو سب سے پہلے جو ایک انسان بھیجا گیا تھا
وہ سوویت کاسمونٹ یاری گاگین تھا، جو کہ ہمارے پاس فرسٹ ہیومن تھا جو کہ انٹر ہوا تھا اسپیس اور واپس وہ سیفلی پہنچا تھا زمین پر۔ چوتھا جو ہمارے پاس 20 جولائی 1969 کو نیل آرمسٹرانگ بیکم دا فرسٹ مین ٹو واک آن دا مون ان اپولو 11 مشن، یعنی ہمارے پاس 20 جولائی 1969 کو نیل آرمسٹرانگ وہ پہلا شخص تھا جس نے پہلا قدم چاند پر رکھا تھا، اور یہ سیٹلائٹ جو تھا جو لانچ ہوا تھا وہ اس کا نام تھا اپولو 11 مشن۔ آگے چلتے ہیں، ہمارے پاس مارچ 1994 کو پھر کمپلیشن آف گلوبل پوزیشن سسٹم، جی پی ایس سسٹم جو ہے وہ کب کمپلیٹ ہوا تھا؟ 1994، مارچ 1994 کو، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اگلا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے نومبر 20، 1998، فرسٹ پیس آف دا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن از لانچ۔ ہمارے پاس فرسٹ پیس آف دا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کب لانچ ہوا تھا؟ یہ 20 نومبر 1998 کو۔ 2012، 6 اگست 2012 کو ان مینڈ اسپیس کرافٹ روبوٹک روور کیوریوسٹی لینڈڈ آن مارس۔ It was launched on November 26, 2011 to explore the environments of Mars۔ تو یہ ہمارے پاس چیپٹر جو یونٹ نمبر 9 تھا اسپیس اینڈ سیٹلائٹ کے بارے میں، اس کے ہمارے پاس جتنے بھی ٹاپکس تھے اس کو ہم نے تفصیل سے ریڈ کیا، ہو سکتا ہے اس میں سے MCQs آ جائیں۔ چیدہ جو نکات تھے اس کو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کیا اور آپ کو نوٹ بھی کیا کہ آپ اس کو اپنے ساتھ نوٹ کر لیں، ہو سکتا ہے کہ MCQs اس سے بھی آ جائیں۔ اب اس کے ایکسرسائز کی جانب بڑھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے ایکسرسائز میں کون سے کویشچن ہیں، اس کو سالو کرتے ہیں۔ کویشچن نمبر فرسٹ ہمارے پاس ہے کاؤنٹلیس شائننگ لائٹ سین ایٹ نائٹ آن دا اسکائی آر۔ آپشن نمبر اے اسٹار، بی مون، سی پلینٹس اینڈ ڈی ڈفرنٹ ہیونلی باڈیز۔ کوشچن ہمارے پاس ہے کہ کاؤنٹلیس شائننگ لائٹ، ہمارے پاس جو کاؤنٹلیس ہے جس کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، جو شائننگ لائٹس ہے جو کہ ہمیں آسمان پر رات کے وقت دکھائی دیتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ اسٹار ہے، مون ہے، پلینٹس ہے کہ ڈفرنٹ ہیونلی باڈیز ہے۔ اس کوشچن میں کچھ ابہام ہے، لیکن ہم فرسٹ پیج پر چلتے ہیں۔ جب میں نے آپ کے ساتھ اس ٹاپک کو ہم نے ریڈ کیا تھا، اس میں اگر ہم دیکھ لیں ہمارے پاس یہ دیکھ لیں یہاں پر وی سی، فرسٹ لائن میں وی سی کاؤنٹلیس ٹینی لائٹ کامنلی نون ایز اسٹار۔ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ٹینی جو لائٹ ہے ہمارے پاس کاؤنٹلیس، جو ہمیں رات کے وقت آسمان پر دکھائی دیتے ہیں بہت زیادہ تعداد میں، جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اسٹار کہیں گے۔ لیکن آگے ہم ریڈ کرتے ہیں، بٹ سائنٹیفکلی دے آر ناٹ آل اسٹار، ان فیکٹ دے انکلوڈ گلیکسیز۔ اس میں گلیکسیز بھی شامل ہے، اسٹارز بھی شامل ہے، پلینٹس بھی شامل ہے، مون بھی شامل ہے، اینڈ سم ادر آبجیکٹس بھی شامل ہے۔ آل دیز آبجیکٹ آر کالڈ ہیونلی باڈیز۔ تو یہاں پر ابہام پیدا ہوتا ہے، وہاں پر کاؤنٹلیس لکھا ہوا ہے لیکن ٹینی نہیں ہے، صحیح ہے، اور یہاں پر یہ جو تمام ہے، اسٹار ہے، گلیکسیز ہے، ہمارے پاس پلینٹس ہے، مون ہے، یا ہمارے پاس اور ادر آبجیکٹس ہیں، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ہیونلی باڈیز کہیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ آپشن اس کا ٹھیک ہے، ہیونلی باڈیز۔ آپشن نمبر ڈی اس میں ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 1 میں آپشن نمبر ڈی ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 2، ہاؤ لانگ ڈز اٹ ٹیک فار اے جیوسٹیشن سیٹلائٹ ٹو کمپلیٹ 1 آربٹ؟ تو ہمارے پاس جب یہ 1 کمپلیٹ آربٹ کور کرے گا تو اس میں کتنا ٹائم گزر چکا ہوگا؟ تو اس میں ہمارے پاس 1 ڈے ٹائم گزر چکا ہوگا، تو آپشن نمبر اے اس میں ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 3 ہے ہمارے پاس فرسٹ مین ٹو اسٹیپ آن دا مون، تو یہ نیل آرمسٹرانگ تھا اور اس نے سب سے پہلے قدم جو رکھا تھا یہ 20 جولائی 1969 کو رکھا تھا، صحیح ہے، تو اس میں آپشن نمبر بی ٹھیک ہے، نیل آرمسٹرانگ۔ اگلا کویشچن ہمارے پاس کویشچن نمبر 4 ہے۔ کویشچن نمبر 4 ہے ہمارے پاس دا سسٹم لوکیٹس دا پوزیشن آف این آبجیکٹ آن دا ارتھ سرفیس از کالڈ، اس کو GPS سسٹم کہتے ہیں، گلوبل پوزیشننگ سسٹم۔ آپشن نمبر سی اس میں ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 5 اور اس ویڈیو کا آخری کویشچن، اس چیپٹر کا بھی آخری کویشچن، اور یہ ہے ہمارے پاس دا فرسٹ آرٹیفیشل سیٹلائٹ واز سینٹ
into space is. تو فرسٹ آرٹیفیشل سیٹلائٹ جو تھا وہ 4 اکتوبر 1957 کو بھیجا گیا تھا، اور کس نے بھیجا تھا؟ سوویت یونین نے بھیجا تھا. تو اس میں آپشن نمبر بھی ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے جاتے جاتے، اگر ابھی تک آپ نے یونیورسل ٹیسٹ ماسٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو آپ ضرور سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں، اور اپنا فیڈ بیک دینے کے لیے لازمی کمنٹس کیا کریں. شکریہ.